اگر امریکہ حملہ کرے تو ایران کیا کرے گا؟ یہ سوال اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے۔ کیا امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کرتا ہے تو کیا ایران کی فوجی قوت اتنی ہے کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے؟ اگر ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایسے کئی سوال ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کا ہم جواب کچھ حد تک آپ کو دے سکیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ محض ایک محدود کارروائی نہیں رہے گی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی فوجی اقدام کو وہ مکمل جنگ سمجھے گا جس کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی ممالک یعنی دیش اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف اپنے آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں ان کے بیانات متضاد رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ تہران سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگی جہاز روانہ کر دیا ہے، جبکہ پینٹاگن کے سربراہ پیٹ پیسیگٹ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی صدر کے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یعنی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ کیا اور ادھر حملے شروع، امریکی فوج ایران کے ساتھ کسی بھی بڑھتی ہوئی کشیدگی کا جواب دینے کے لیے حکمت عملی کے تحت اپنے وسائل تعینات کر چکی ہے، جن میں فضائی حملے، سمندری فورسز کی تعیناتی اور سائبر صلاحیتیں شامل ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کیا ہے، جس میں طیارہ بردار بحری جہاز، جس میں خاص طور سے USS ابراہم لنکن کا ذکر ہوتا ہے، جنگی طیارے اور میزائل دفاعی نظام شامل ہیں جو فوراً تعینات ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ پوری تیاری کر رہا ہے، اپنی تیاری کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ کیا ایران اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے؟ اور اگر ایران تیار بھی ہے تو ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ چونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا طاقتور امریکہ ہے اتنا شاید ایران نہیں ہے، لیکن ایران نے کچھ ایسی ٹیکنالوجی اور میزائل کی دنیا میں ایران نے اپنا سکہ جما لیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات پہلے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران اپنے نیوکلیئر افزودگی کو کنٹرول کرے، اسے حد میں رکھے، حتیٰ کہ اسے ختم کر دے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے زبان پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی میزائل پروگرام کو محدود کرے۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا خطرہ امریکہ کے لیے ایران ہے جہاں تک میزائل طاقت کی بات ہے۔ آپ کو صرف اتنا فی الحال بتا دیں کہ ICBM بھی ایران نے نہ صرف تیار کر لیا ہے بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا۔ جی ہاں، ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل، یعنی جو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک حملہ کر سکتا ہے، جو 10,000 کلومیٹر کے رینج تک وار کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ICBM کے کامیاب تجربے کے بعد اب اس بات کا خوف امریکہ کو بھی ہے کہ ایران اگر چاہے تو ایران کے میزائل کے زد میں امریکہ کا کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہے جو اس کے زد میں نہ رہے، چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے واشنگٹن ہو، ہر کوئی شہر ایرانی میزائل کے زد میں ہوگا، اس کے رینج میں ہوگا۔ لیکن امریکہ دراصل پھوک پھوک قدم رکھ رہا ہے۔ اپنی پہلی 2026 کی اپنی پہلی کابینہ میٹنگ کے دوران یہ بھی بات سامنے آیا کہ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی ایک وسیع فہرست پیش کی گئی ہے، جن کا مقصد ایران کے جوہری اور میزائل تنصیبات کو مزید نقصان پہنچانا یا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی گرفت کو کمزور کرنا ہے۔ تو اگر واقعی امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تہران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چند ممکنہ منظرنامے سامنے آتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملہ۔ جنوری کے اوائل میں ایران میں ہونے والے احتجاج کے دوران ٹرمپ انتظامیہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کا خون بہایا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ بعد ازاں ایرانی حکام کی جانب سے سینکڑوں متوقع سزاؤں کی منسوخی اور اسرائیل و عرب ممالک کے دباؤ کے بعد ٹرمپ نے اچانک فوجی کارروائی کو مؤخر کر دیا۔ تاہم حالیہ دنوں میں امریکہ نے مغربی ایشیا میں اپنی بحری طاقت میں یعنی نیوی کی طاقت ہے اس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ بدھ کے روز ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا تھا کہ ایک بڑی بحری آرماڈا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ کئی بار اس طرح کا خاص طور سے اس بات کو بھی کئی بار دنیا کے سامنے لا چکے ہیں اپنے میسج کے ذریعے سے کہ جو بڑی بحری آرماڈا ہے ایران کی جانب بڑھ رہی ہے، جبکہ وہ پہنچ چکی ہے، جس کی قیادت طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ یعنی ابراہم لنکن تو ایک فائٹر جیٹ یا فلیٹ کیریئر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسے یدھ پوت ہیں جو پورے ایک بیڑے میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیڑا ضرورت پڑنے پر تیزی اور سختی کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس ممکنہ آپشن کیا ہے، ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ یعنی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایران کے سامنے ممکنہ خطرات کیا ہیں، یہ میں نے آپ کو کوشش کی بتانے کی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ تقریباً نصف صدی یعنی ہاف سینچری سے زائد ایران نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے خود کو تیار کیا ہے۔
اگرچہ عسکری طاقت میں ایران امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ماہرین ہیں ان کے مطابق تہران کے پاس جواب دینے کے کئی مؤثر راستے موجود ہیں، یعنی کہ امپیکٹفل افیکٹو آپشنز ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میزائل اور ڈرونز کا استعمال، آپ سوچیں امریکہ جیسا سپر پاور، اسے بھی شاید اب کہیں نہ کہیں ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ایران نے اپنی میزائل قوت کو کئی گنا زیادہ بڑھا لیا ہے، اور ICBM کا کامیاب تجربہ جو بھی حال میں ہی ایران نے کیا ہے، اس نے بھی امریکہ کو کہیں نہ کہیں خوف میں لا دیا ہے۔ تو بات ایران کے پاس آپشنز کی کیا ہے اس کی ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس ہزاروں میزائل اور ڈرونز موجود ہیں۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران ان ہتھیاروں کے ذریعے شدید جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ میں ایران نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر کے اسرائیل کے جدید فضائی دفاعی نظام کو بھی چیلنج کیا تھا۔ بیلسٹک میزائل عام طور سے کسے کہتے ہیں؟ بیلسٹک میزائل عام طور سے اسے کہا جاتا ہے جو رڈار کے رینج سے باہر ہو، جسے رڈار جو ہے وہ پکڑ نہ پائے، اس کی موومنٹ کو جو ہے وہ بیلسٹک میزائل اس کو بائی پاس کر دیتا ہے اور اپنے جو اس کا نشانہ ہے اس کو ہٹ کرتا ہے۔ امریکہ خود بھی اس خطرے کو تسلیم کر چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق خطے میں موجود 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی ایران کے ڈرونز اور مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کے زد میں ہیں۔ امریکی اڈوں اور اتحادیوں پر حملہ ایک یہ آپشن ہے جو ایران کے پاس ہے، جو ایران کر سکتا ہے۔ ایران کا ایک اور آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے، خاص طور پر خلیج یعنی کھاڑی کے عرب ملکوں میں موجود تنصیبات کو، جتنے بھی امریکن انٹرسٹس ہیں وہاں پر، جو ان کے اپنے فوجی اڈے ہیں یا ان کے یونٹس ہیں امریکن، جیسے بحرین اور قطر۔ اس کے علاوہ ایران امریکہ کے اتحادی اسرائیل پر بھی براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ایران اسرائیل پر بھی براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ اس بات کا اشارہ ایک دو بار نہیں، کئی بار ایران کے کئی سینئر جرنیل دے چکے ہیں۔ یا ان ممالک کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے جنہیں وہ امریکی حملے میں شریک سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اردن یعنی جارڈن۔ ایران پہلے خبردار کر چکا ہے کہ کسی بھی امریکی حملے کا بے مثال جواب دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ کیا کیا آپشنز ہیں؟ چونکہ ایران سیدھے جا کر امریکی حملوں پر حملہ کرے، اس کی امکانات کم ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کم ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایران نے ICBM کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ تو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکرٹری علی شمخانی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی فوجی کارروائی کو مکمل جنگ کا آغاز سمجھا جائے گا۔ ان کے مطابق کسی بھی سطح کی امریکی کارروائی کا فوری، جامع اور بے مثال جواب دیا جائے گا، جس میں تیل ابیب کے دل کو نشانہ بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ شمخانی نے محدود یا سرجیکل اسٹرائک کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی حملے کو جنگی اقدام سمجھے گا۔ ان کے اس بیان کا مقصد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کرنا ہے کہ کشیدگی پر کنٹرول واشنگٹن کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تیل ابیب جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، تیل ابیب کا کھلے عام ذکر اس بات کا اشارہ ہے کہ ایران کا رد عمل صرف پراکسی جنگ تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ اور بڑے اہداف کو، بڑے نشانے کو، بڑے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی جارح کے تمام حامیوں، یعنی جو بھی اٹیکر ہوگا ان دیٹ کیس کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کے تمام شراکت دار، تمام جو خطے میں جو سپورٹر دیش ہیں، ان کے حوالے کر ایران نے ممکنہ جوابی کارروائی کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ اب ایرانی جنرل کے موقف کو اگر آپ غور سے سمجھیں تو اس کا مطلب صاف طور سے یہ ہے کہ پچھلے لگ بھگ 50 سالوں میں ایران نے اسی بات کی تیاری کی ہے، چونکہ ایران لگاتار سینکشن جھیلتا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 50 سال تک کوئی ملک اگر کسی خاص دیش کو نظر میں رکھ کر کے اس کے خلاف جنگ کی تیاری کرے کہ اگر وہ ملک حملہ کرتا ہے تو جنگ اس کا دفاع کیسے ہوگا، وہ ملک ظاہر سی بات ہے امریکہ ہے۔ ایرانی جنرل علی محمد نائینی نے امریکی فوجی نقل و حرکت کو محض دھمکی آمیز اور پرانی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی اور میڈیا میں جنگی بیانات دراصل امریکہ کی اسٹریٹجک تھکن اور کمزور ہوتے اثر و رسوخ کو چھپانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ماضی میں بھی دباؤ، بغاوت اور جنگ کا مقابلہ کیا ہے اور ہر بار قومی اتحاد کے ساتھ کھڑا رہا ہے، یعنی قوم جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ، ایران کی قوم اتحاد کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ نائینی کے مطابق ایران مکمل طور پر چوکس ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب
यानी IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हर मुमकिन मंजरनामे के लिए तैयार है और किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये है खुलासा। अब इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो अगर अमेरिका ने जिस तरह की उसकी तैयारी दिख रही है ईरान पर हमला किया, तो ये महज एक महदूद कार्रवाई नहीं रहेगी। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी फौजी इक़दाम को वो मुकम्मल जंग समझेगा जिसके असरात पूरे खित्ते में फैल सकते हैं। ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक इसकी जद में आ सकते हैं। ये है वो जवाब जो हमने पहले सबसे आपसे सवाल किया था।